تمام در تعریفات کے لائق اللہ سبحانہ عز و جل ہے۔ انگنت بار درود و سلام ہوں امام الانبیاء فخر الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اقدس۔ اللہ سبحانہ عز و جل نے فرمایا سورہ یوسف میں اذ قال یوسف لأبیہ، جب جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے کہا انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ 11 ستارے ہیں، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو بھی دیکھا، رأیتہم، میں کیا دیکھتا ہوں کہ لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر سورہ صافات میں 23ویں پارہ میں جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فرمایا فلما بلغ معہ السعی، جب جناب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے کہ اپنے والد گرامی کے ساتھ چلنے پھرنے لگے، قال یا بنی، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نیند میں خواب میں تجھے دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو غور و فکر کر، تو کیا کہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا اے میرے ابو جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اللہ کی اس حکم پر ثابت قدم رہنے والا پائیں گے۔ اللہ سبحانہ عز و جل نے فرمایا 11ویں پارہ میں سورہ یونس میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو کہ جو اللہ کے دوست ہیں قیامت کے دن ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اللہ کے دوست وہ ہیں کہ جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈر کر تقوی کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ مختلف مقامات سے یہ مختلف آیات بنیادی طور پر خواب سے متعلقہ ہیں، وہ منظر کہ جو کوئی بھی انسان نیند کی حالت میں دیکھتا ہے، اور نیند کی حالت میں دیکھنے والے یہ مناظر ہر انسان ہی دیکھتا ہے، اچھے بھی اور برے بھی، انبیاء نے بھی دیکھے، صلحاء نے دیکھے، اور ہر شخص دیکھتا ہے۔ پہلی 2 آیات کا تعلق، بلکہ 3 آیات کا تعلق جو تلاوت کی گئی ہیں ان کا انبیاء علیہم الصلاۃ کے ساتھ تعلق ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ، یہاں جناب یوسف علیہ السلام جو بعد میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی، ایسے ہی جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اولو العزم نبی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یہ بشارت تھی مسلمانوں کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حدیبیہ کے موقع پر روک دیا تھا عمرے کے لیے کہ اس دفعہ نہیں، تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا، اور خواب میں دیکھا کہ محلقین رؤوسہم، کہ لوگ جو عمرے کے لیے آنے والے ہیں، یعنی اپنے بال کٹوانے والے اور اپنے بالوں کو منڈوانے والے، یہ حالت اپنے صحابہ کی دکھائی گئی، اور اس سے یہ تعبیر لی گئی کہ اللہ نے چاہا تو آئندہ سال یہ عمرہ کریں گے۔ تو یہ بھی خواب میں دکھایا گیا۔
اس خواب کا تعلق بھی جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ اور 11ویں پارے کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اس میں اس امت کے جو نیکوکار لوگ ہیں ان کے متعلق ذکر ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، نیکوکار ہیں، متقی اور پرہیزگار مومن ہیں، لہم البشریٰ، ان کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ ذکر کیا کہ ان کے لیے بشارتیں اس دنیا کے اندر اور آخرت میں۔ دنیا میں کیا بشارتیں ہیں، اس میں 2 اقوال ذکر ہیں۔ دنیا میں بشارتیں ایک تو یہ ہے کہ رؤیا صادقہ یا رؤیا صالحہ، یعنی اچھا خواب، سچا خواب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھا کر ان کو مطمئن فرماتا ہے کہ دنیا میں جو نیک لوگ ہیں ان کا اچھا خواب، سچا خواب، یہ ان کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے۔ یا اس کا دوسرا تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جب نیک انسان فوت ہوتا ہے تو اس دنیا میں اس کے فوت ہونے سے کچھ پہلے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ کے اس بندے کو خوشخبریاں سناتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں سورہ فجر کے آخر میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تاہم لہم البشریٰ میں ایک تفسیر یہ کہ وہ اچھے خواب اللہ ان کو دکھاتا ہے، یہ اچھے خواب ان نیک لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں۔ تو ان ساری آیات سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ خواب، نیند کی حالت میں کوئی منظر اچھا یا برا کوئی انسان دیکھے، پھر ایک وہ انسان ہے کہ جو مرتبہ نبوت پر فائز ہے، ان کے متعلق تو قطعی طور پر یہ بات ہے کہ ہر نبی کو جو خواب آتا ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے اور وہ ایک نبوت کا حصہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ایک خبر ہوتی ہے یا کسی بات کا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے یا کوئی بشارت اور خوشخبری سنائی جاتی ہے، یقیناً وہ خواب سچے ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کبھی بھی ایسا نہیں کہ جھوٹا خواب اسے دکھایا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو یہ ہے کہ نبوت کے ملنے سے پہلے، وحی کے اترنے سے پہلے آپ کو جو خواب آیا کرتے تھے وہ اس طرح نمایاں ہو جایا کرتے تھے جس طرح دن ظاہر ہوتا ہے، یعنی ہر خواب آپ جب دیکھتے تو بالکل اس کی تعبیر سچی اور صاف ستھری سامنے آ جایا کرتی تھی۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو خواب ہے کہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو یہ بھی اللہ کا حکم تھا جو بذریعہ خواب آپ کو دکھایا گیا، اور اللہ کے اس حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ اور بیٹے اسماعیل کا جو کلام ہے جواب میں باپ کے کہ افعل ما تؤمر، والد تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، لیکن جناب اسماعیل علیہ السلام کو جو جواب ہے وہ قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں افعل ما تؤمر، اے میرے ابو جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، امر ہوا ہے، آپ اس حکم کو کر گزریے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کا جو خواب ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے وحی کی ایک شکل ہے۔ وحی کی 3 قسمیں ہیں، بات لمبی ہو رہی ہے کہ جیسا کہ اللہ رب العزت نے 25ویں پارہ میں تینوں صورتیں وحی کی ذکر فرمائی ہیں کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ اللہ کسی چیز کا الہام دل میں فرما دے، ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، یا اللہ اپنے کسی نبی اور رسول سے پس پردہ گفتگو کرے، اللہ کلام کرے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا، یا اللہ رسول کو بھیجے فرشتے کو، او یرسل رسولا، اللہ اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتہ نبی کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، جیسا کہ پورا قرآن جناب جبریل علیہ السلام لے کے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچے، اور آج ہمارے پاس یہ وہی اس کتابی شکل میں قرآن کے نام سے محفوظ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ خواب میں بھی اپنے کسی نبی کو کسی بات کا حکم دے دے تو بہرحال نبی کا خواب بہر صورت وہ سچا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر واضح ہو جاتی ہے، جیسا کہ جناب یوسف علیہ السلام کا ذکر 12ویں پارہ میں سورہ یوسف میں کہ انی رأیت 11 کوکبا، اپنے والد گرامی سے کہتے ہیں میرے ابو میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بیٹا جنہیں ابھی تک نبوت نہیں ملی، اپنے والد جو نبی ہیں یعقوب علیہ السلام، اپنی خواب کا تذکرہ اپنے والد سے کر رہے ہیں، اور والد کا جواب کیا ہے؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے میرے بیٹے، اپنے اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ورنہ تیرے ساتھ کوئی فریب کریں گے، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، انسان کو ورغلاتا ہے۔ تو یہ اچھا خواب ان کے سامنے ذکر کرے گا، وہ حسد کریں گے اور اس حسد میں تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور آگے بشارت قرآن نے دی ہے جناب یوسف علیہ السلام کو کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ رب العزت نے تجھے چن لیا ہے۔ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ یعنی تجھے نبوت کے لیے اللہ نے چن لیا ہے، یہ بشارت ہے پہلی۔ اور وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ تعالیٰ نے تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا ہے۔ یہ گویا کہ جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ ایک خوشخبری سنا رہے ہیں یا اس خواب کی تعبیر سنا رہے ہیں کہ جو بیٹے نے دیکھا کہ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، 11 ستارے ہیں یعنی 11 بھائی مراد ہیں، والشمس والقمر اور چاند سورج ہیں یعنی والدہ اور والد ہیں، یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اس کی تعبیر پھر جا کر ایک عرصے کے بعد تخت مصر پر جب اللہ رب العزت نے جناب جناب یوسف علیہ السلام کو یہ اعزاز بخشا تو تب یہ تعبیر سامنے آئی، اور اللہ رب العزت نے یہ سارا منظر جو خواب میں دکھایا تھا فی الحقیقت جناب یوسف علیہ السلام کو دکھا دیا، اور یہ سارے ان کے بھائی بھی اور جناب یعقوب علیہ السلام اور گھر والے یہ سارے وہاں پہنچے اور یہ سارا منظر فی الحقیقت سامنے آیا۔ تو نبی کی خواب بہر صورت وہ سچی ہوتی ہے، اس کی تعبیر فی الواقع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سچا کر دکھاتا ہے۔ ایمان والے نیکوکار لوگوں کی بعض خواب بھی سچے ہوتے ہیں جو اچھا خواب ہوتا ہے، اور یہاں لہم البشرا میں اسی چیز کی بشارت دی گئی ہے کہ جو نیکوکار لوگ ہیں انہیں دنیا میں خواب کے ذریعے بشارت دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی کا سچا خواب، مومن آدمی کا سچا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی 46واں حصہ ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا کہ لم یبقى من النبوہ الا المبشرات، کہ نبوت میں سے اب کچھ چیز باقی نہیں رہی، یعنی نبوت کا جو اعزاز تھا یا نبوت کا جو عہدہ تھا یہ اب ختم ہو چکا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اب نبوت کا عہدہ ختم ہو چکا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں، نہ کوئی ذلی ہے نہ کوئی بروزی ہے، کوئی بھی نہیں۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے اس دعویٰ میں کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ نبوت کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا لم یبقى من النبوت الا المبشرات، نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا، ہاں خوشخبریاں باقی ہیں، خوشخبریاں باقی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا مل مبشرات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کا اچھا خواب یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے، یعنی نیک آدمی کا اچھا خواب دیکھنا نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی 46واں حصہ ہے۔ تو خواب انسان کو آتے ہیں، اب دو طرح کے خواب آتے ہیں، ایک خواب اچھا ہوتا ہے، ایک خواب برا ہوتا ہے۔
پھر آگے مزید اس کی جو امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے کو تفسیر کی کہ انسان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، یا تو اس کے دل کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو نیند کی حالت میں وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور وہی کچھ دیکھتا ہے جو دن میں باتیں کی ہیں، جو کچھ دن میں کام کیا۔ ایسے ہی مزید انسان کی بڑی تفصیل ہے آگے، بسا اوقات انسان کے مزاج کا بھی انسان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں طرح طرح کے، یا پھر انسان کو اچھا خواب دیکھتا ہے یا کوئی برا خواب دیکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رؤیا صالحہ، اچھا خواب، یہ من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، والحلم من الشیطان، اور جو برا خواب ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے میں تاکید فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص اچھا خواب دیکھتا ہے تو اس پہ اللہ رب العزت کی تعریف اسے بیان کرنی چاہیے، اور پھر اسے ایسے آدمی سے تعبیر کے لیے ذکر کرنا چاہیے کہ جو مخلص ہو، دیندار ہو، نیک ہو، اچھا انسان ہو۔ اور اگر کسی نے برا خواب دیکھا ہے تو وہ کسی کے آگے بھی ذکر نہ کرے، کسی کے آگے بھی اسے ذکر نہ کرے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے اپنا خواب ذکر کرتا ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر کاٹا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ نے فرمایا شیطان کی طرف سے، شیطان انسان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ تو بہرحال برا خواب، ناپسندیدہ خواب، حدیث کی روح سے کسی کے بھی آگے ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے آگے ذکر نہیں کیا تو یہ خواب بالکل بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کم از کم انسان کے ذہن کے اوپر ایک پریشانی ضرور سوار ہو جاتی ہے۔ اس حدیث سے پہلے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب ایسا خواب دیکھا کرتا تھا تو میں بیمار ہو جایا کرتا تھا، یعنی ڈر کے مارے یا پریشانی کی وجہ سے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا خواب کسی کے آگے ذکر نہیں کرنا چاہیے، اچھا خواب اچھے اور مخلص انسان کے سامنے ذکر کرنا چاہیے۔ جیسا کہ سورہ یوسف میں ابھی جو میں نے آیات پڑھی ہیں، جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے آگے ذکر نہیں کرنا، اپنے بھائیوں کے آگے ذکر نہیں کرنا۔ کیوں؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے لیے کوئی فریب نہ کریں، تجھے کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ تو ایسے آدمی کہ جس سے کوئی خطرہ ہو یا وہ حسد کرنے والا ہو، اچھا خواب بھی ایسے لوگوں کو نہیں سنانا چاہیے کہ وہ حسد کے مارے کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ تو اچھا خواب اس کی تعبیر کے حصول کے لیے ہمیشہ اچھے لوگوں کے سامنے، جو مخلص ہوں ان کے سامنے بیان کریں۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات فجر کی نماز پڑھ کر کے جب فارغ ہوتے، اقبل علینا بوجہہ، آپ ہماری طرف متوجہ ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من رأى منکم اللیلۃ رؤیا، تم میں سے آج رات کس نے خواب دیکھا ہے؟ فجر کی نماز پڑھ کر کے جب فارغ ہوتے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر فرماتے تم میں سے آج رات کس نے خواب دیکھا ہے؟ تو اگر ہم میں سے کسی نے دیکھا ہوتا تو ہم بیان کر دیتے، فیقول ما شاء اللہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہتا اس کی تعبیر ذکر فرما دیتے۔ جیسا کہ بعض خواب ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم اور تورات کے حافظ تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت بخشی اور یوں دو ملتوں کا ثواب سمیٹنے والے ہیں۔ قیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا جس کے چہرے پر خشوع خضوع کے اثرات تھے، وقار اور سکون تھا۔ لوگوں نے جو ہی اسے دیکھا تو کہنے لگے ھذا رجل من اہل الجنہ، یہ جنتی شخص ہے۔ کہنے لگے کہ وہ شخص آیا، 2 رکعتیں اس نے نماز مختصر سی پڑھی، پھر واپس جب جانے لگا تو فتبعتہ، میں اس کے پیچھے ہو گیا۔ راستے میں نے اسے کہا بھائی میں نے لوگوں کی زبان پر آپ کے لیے اچھے کلمات سنے کہ لوگ آپ کے متعلق کہتے ہیں یہ جنتی شخص ہے، تو اس کا کیا سبب ہے، یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ بھائی لوگوں کو نہیں چاہیے کہ ایسی باتیں کرے جو ان کے لائق نہیں ہیں، جو ان کے مناسب نہیں، جس کا انہیں علم نہیں ہے۔
اصل لوگ اس وجہ سے میرے متعلق یہ باتیں کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. خواب کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سرسبز و شاداب وسیع و عریض باغ ہے اور میں اس باغ میں ہوں اور اس کے بیچوں بیچ ایک لوہے کا ستون ہے جس کا نچلا حصہ زمین کے اندر اور اوپر کا آسمان پر ہے اور اس کے اوپر ایک کنڈا لگا ہوا مضبوط سا. ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ اس پلر کے اوپر، اس ستون کے اوپر چڑھ جا. میں نے کہا بھائی میں تو طاقت نہیں رکھتا اس پر چڑھنے کی. تو اس شخص نے کہا کہ یعنی اس شخص نے انہیں اٹھایا اور سہارا دیا اور فرماتے ہیں کہ میں پھر چڑھتا چلا گیا. اس ستون کے اوپر چڑھتا حتیٰ کہ اوپر کنارے تک پہنچ گیا اور جو کنڈا تھا میں نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا اور کہنے والا مجھے کہنے لگا کہ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، چھوڑنا نہیں. فرماتے ہیں کہ پھر اسی طرح میری آنکھ کھل گئی کہ میں نے کنڈا تھاما ہوا تھا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خواب کو بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تعبیر ذکر فرمائی وہ یہ تھی. آپ نے فرمایا تلک الروضۃ روضۃ الاسلام، یہ جو تو نے سرسبز باغ دیکھا ہے یہ اسلام ہے. اسلام میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، اسلام میں ہر طرف ایسے اعمال ہیں جن سے انسان اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے، جس طرح سرسبز باغیچے میں جا کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے. اسلام میں انسان اس طرح سکون حاصل کرتا ہے کہ جس طرح انسان باغیچے میں جا کر سکون حاصل کرتا ہے. یعنی تلک الروضۃ روضۃ الاسلام، اے عبداللہ جس باغ میں تو کھڑا یہ اسلام کا باغ ہے. اور جو پلر تھا، جو ستون تھا، وذالک العمود عمود الاسلام، یہ اسلام کا پلر ہے، یہ اسلام کا رکن ہے. اور جو کنڈا تو نے تھاما ہوا ہے تلک العروہ العروۃ الوثقی، یہ اسلام کا مضبوط کنڈا ہے جسے تو تھامے ہوئے ہے. اور تو تھامے ہوئے تھا مضبوطی سے کہ اسی حال میں تیری آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گیا ہے. فرمایا کہ تجھے موت آئے گی، مرے گا تو اس حال میں کہ اسلام پر ہی تیری موت آئے گی. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر دی کہ یہ شخص وہ ہے جو اسلام پر فوت ہوگا، لوگوں نے جب یہ بات سنی تو میرے متعلق کہنے لگے ھذا رجل من اہل الجنہ، یہ جنتی شخص ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام اپنے خواب ذکر کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعبیر بتلا دیا کرتے تھے. ایسے ہی ام علا رضی اللہ عنہا ہیں کہ جو انصاریہ ہیں، مدینہ کی خاتون ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات کرائی تھی تو ان کے گھرانے میں یعنی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی چارہ ہوا تھا اور وہ مہاجر تھے، یہاں رہنے لگے. ان کی عبادات، ان کی نیکی، ان کا تقوی، ان کا خلوص، ان کی دینداری دیکھتے ہوئے ام علا بڑی متاثر تھی. جب عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر خواب ذکر کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہر بہہ رہی ہے اور وہ نہر ہے کس کی؟ عثمان بن مظعون کی نہر ہے. یہ نہر عثمان بن مظعون کی ہے. اب اس کی تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے کہ یہ ایک چشمہ ہے جو بہہ رہا ہے، یہ نہر ہے جو بہہ رہی ہے، یہ عثمان بن مظعون کی ان نیک اعمال کی نہر ہے جو ان کے مرنے کے بعد بھی بہہ رہی ہے. تو یہ تعبیر ہے اچھے انسان کی، اچھی تعبیر، نیک خواب ہیں. دنیا کے اندر ان کے لیے مبشرات ہیں، خوشخبریاں ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہل رأى منکم اللیلۃ رؤیا، آج کی رات تم میں سے کسی نے خواب دیکھا؟ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا لیکنی رؤیت، لیکن میں نے دیکھا ہے، لیکن میں نے خواب دیکھا ہے. بھائی ادھر توجہ کریں. فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا خواب ذکر کر رہے ہیں. اس میں بہت ساری باتیں ہیں کہ جو مجھے اور آپ کو ان پر غور کرنا چاہیے، اور میرے اور آپ کے اندر اگر کوئی خامیاں ہیں اس خواب کے حوالہ سے تو ہمیں دور کرنی چاہیے تاکہ آخرت کی ان پریشانیوں سے ہم بچ سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے اٹھایا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ساتھ لے گئے.
ایک صحیح بخاری کی روایتیں ہیں یہ ساری. ایک روایت میں یہ ہے کہ الی ارض المقدسہ، پاکیزہ سرزمین کی طرف یعنی ملک شام کی طرف چلے گئے. اور میں کیا منظر دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا اس کے پاس کھڑا ہے. جو کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک آنکڑا ہے جس کا آگے سے منہ مڑا ہوا، اور یہ جو بیٹھا ہوا شخص ہے اس کے باچھوں کو چیر رہا ہے، گلپھڑے کو چیر رہا ہے، نتنوں کو چیر رہا ہے، آنکھوں کو چیر رہا ہے، یہاں تک کہ چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے. اب ایک بات ضمناً میں یہ بتائے چلوں کہ جو احادیث میں انسانوں کے اجسام ذکر ہیں جو جہنمی ہیں، ان کے جسم یہ اتنے جسم نہیں جتنے آج ہمارے جسم ہیں. وہاں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہوگا. اللہ معاف فرمائے. تو ایسے اجسام ایک طرف سے وہ چیرتا ہے، باچھوں کو چیرتا ہے یہاں تک کہ گدی تک لے جاتا ہے، پھر نتنوں کو چیر کر، پھر آنکھ کو چیر کر کے ادھر سے فارغ ہو کر جب ادھر آتا ہے ان کو چیرتا ہے تو یہ پہلے لہسہ درست ہو جاتا ہے، پھر ادھر آ کر چیرتا ہے یہ درست ہو جاتا ہے. یہ سلسلہ چل رہا ہے مسلسل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان لوگوں سے کہا جو میرے ساتھ دو تھے کہ ما ھذا، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا انطلق، آگے چلیے. فرماتے ہیں فانطلقنا، ہم آگے چلے. یہاں تک کہ ایک اور منظر دیکھا کہ ایک شخص چت لیٹا ہوا ہے یعنی پشت کے بل، منہ اس کا اوپر کی طرف ہے، اور دوسرا شخص ہے کہ جو ایک بھاری پتھر لیے ہوئے اس کے سر کے اوپر مارتا ہے اور اس کا سر وہ پتھر کچلتا ہے اور لڑھکتا ہوا پرے چلا جاتا ہے. آپ نے فرمایا، میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ آگے چلیے. ہم آگے چلتے ہیں. ایک اور منظر دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے، خون کی نہر ہے، اس میں ایک شخص ہے، دوسرا شخص کنارے پر کھڑا ہے، اس کے پاس بہت سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں. وہ نہر والا شخص جب کنارے کی طرف آتا ہے تو باہر والا شخص اس کے منہ میں پتھر دیتا ہے یا اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے. یلقم کے الفاظ ہیں ایک روایت میں صحیح بخاری کی کہ اس کے منہ کے اندر پتھر ڈالتا ہے اور وہ شخص پھر پیچھے چلا جاتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا اس نہر کے اندر، اور مسلسل یہ کام ہو رہا ہے. میں نے کہا ما ھذا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے آگے چلیے. آگے ہم چلتے ہیں. دیکھا ایک گڑھ ہے بہت بڑا، اور وہ مثل تنور کے ہے. اوپر کا حصہ تنگ جس طرح تنور کا ہوتا ہے، نیچے کا حصہ کشادہ. آگ بھڑک رہی اس میں اور چیخ و پکار ہے. لہم فیہا زفیر، چیخ و پکار ہے اس میں. فرماتے ہیں کہ میں نے جب جھانکا اس میں تو دیکھا کہ کئی مرد ہیں اور عورتیں ہیں جو بے لباس ہیں، ننگے ہیں اس میں. اور جب آگ کی لپٹ اوپر آتی ہے، شعلہ اوپر آتا ہے تو وہ بھی اوپر آ جاتے ہیں، اور جب آگ کا شعلہ بیٹھتا ہے تو وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کیا منظر ہے؟ انہوں نے کہا آپ آگے چلیے، فی الحال چھوڑیے اس کو. آگے چلتے ہیں. آگے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص انتہائی بدصورت، اس جیسا بدصورت میں نے نہیں دیکھا، اور وہ آگ روشن کر رہا ہے، آگ جلا رہا ہے، اور اس کے ارد گرد خوب تیزی سے دوڑ رہا ہے. اس کے متعلق پوچھا تو مجھے انہوں نے نہیں بتایا. کہا آگے چلیے. آگے گیا ہوں. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت باغ ہے، اس جیسا باغ میں نے کبھی نہیں دیکھا. اس میں ایک بہت بڑا درخت، اس کے پاس ایک شخص ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق شیخ کبیر، ایک بوڑھا شخص ہے، اور صحیح بخاری کی دوسری روایت کے مطابق ایک طویل قامت انسان کہ اس کا سر دیکھنا میرے لیے مشکل ہے. یہ دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. فرمایا کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے، اور اس کی ارد گرد میں نے دیکھا کہ بہت سارے صبیان، بچے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی تعداد میں نے کبھی نہیں دیکھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آگے چلیے. ہم آگے چلتے ہیں. ایک اور باغ میں پہنچتے ہیں. اس باغ میں ایک بہت بڑا درخت، مجھے کہا گیا آپ اس پہ چڑھیے. اوپر چڑھتے چلے گئے. یہاں تک ایک منظر دیکھا کہ ایک شہر ہے گویا کے آباد، کہ جس کے در و دیوار سونے اور چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے ہیں. اس کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھلوایا گیا. اندر دیکھتے ہیں تو لوگ ہیں ایسے کہ جن کے آدھے جسم خوبصورت ہیں اور آدھے بدصورت ہیں. میرے ساتھ کا جو ساتھی تھا اس نے ان لوگوں سے کہا جاؤ اس نہر میں نہا کر کے آؤ. اور وہ نہر، اس کا پانی دودھ کی طرح سفید. جو ہی وہاں گئے، وہاں نہا کر کے واپس آتے ہیں تو ان کے سارے جسم پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں.
اب مجھے کہا گیا کہ یہ جو جگہ ہے یہ جنت عدن ہے، ہمیشہ رہنے والی جنت۔ پھر مجھے کہا گیا اوپر دیکھیں۔ میں نے اوپر دیکھا تو بادل سفید ابر اس کی طرح ایک اوپر ٹکڑا ہے، اور میں اس میں دیکھتا ہوں کہ ایک محل انتہائی شاندار۔ میں نے کہا یہ محل کیسا؟ تو مجھے میرے ساتھیوں نے کہا یہ محل آپ کا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے انہیں کہا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، مجھے چھوڑو، میں ذرا اپنے گھر میں اپنے محل میں جاؤں۔ مجھے کہا گیا ابھی وقت نہیں آیا، ابھی آپ کی کچھ عمر باقی ہے۔ پھر میں نے انہیں کہا بھائی اتنی دیر تک میں تم لوگوں کے ساتھ چلتا رہا، جو مناظر دیکھیں ان کی کچھ حقیقت تو مجھے ذکر کرو۔ کہنے لگے ہاں ہم حقیقت ذکر کرتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا میں جبریل ہوں اور یہ میرے ساتھ میکائیل ہے، ہم دونوں ہیں۔ پہلا جو منظر آپ نے دیکھا ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا اور دوسرا اس کا گلپھڑے چیر رہا ہے، نتنے چیر رہا ہے اور آنکھیں چیرتا ہوا وہ گدی تک لے جاتا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو دنیا میں انتہائی جھوٹ بولا کرتا تھا، فکذاب، جھوٹ بولتا تھا، اور اس کا جھوٹ عام لوگوں میں پھیل جاتا تھا اور ہر طرف اس کے جھوٹ کی باتیں ہی ہوا کرتی تھی، یعنی اس کا جھوٹ پھیلایا جاتا تھا۔ آج اسے اس کے جھوٹ کی یہ سزا مل رہی ہے کہ اس کی جبڑے، اس کے نتنے، اس کی آنکھیں چیری جا رہی ہیں، اور یہ مسلسل اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جھوٹ بولنا کس قدر بری عادت ہے کہ اس کی سزا کس قدر سخت ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد یہ عالم برزخ کا ایک منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ جو اس کے بعد کا منظر دیکھا کہ ایک شخص چت لیٹا ہوا اوپر منہ کر کے، اور دوسرا اس کے سر کے اوپر ایک بھاری پتھر مار کر اس کے سر کو کچل رہا ہے، اور مسلسل یہی کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ علمہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو قرآن کی دولت سے نوازا تھا، لیکن یہ شخص نہ راتوں کو قرآن کی طرف توجہ دیتا تھا، نہ دن کو قرآن کی یعنی منیحات اور اس کے اوامر پر عمل کرتا تھا۔ یہ شخص قرآن سے غافل تھا، اور صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق یہ شخص اس غفلت میں سویا رہتا تھا، اور قرآن جیسی نعمت اس کے پاس تھی لیکن فرض نماز کو بھی چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ دیندار، بالخصوص دیندار ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اللہ رب العزت نے قرآن کا فہم انہیں دیا ہوا ہے، قرآن کا علم انہیں دیا ہوا ہے، حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، بالخصوص ایسا طبقہ، بالعموم سارے ہی لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے قرآن کا کچھ بھی علم دیا ہے اور پھر انہوں نے قرآن کی طرف توجہ نہیں کی، قرآن کو اپنے پس پشت پھینک دیا، جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کو پھینکا تھا۔ وَرَازُورٍ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آج حقیقت حال یہ ہے کہ سارے مسلمان، یہ کتاب تو سب کی ہے نا، سارے مسلمانوں نے احکام کو بجا لانے کے اعتبار سے اس کتاب کو پس پشت پھینک دیا۔ اس کتاب سے توحید کا سبق نہیں لیا، اس کتاب سے رسالت کا سبق نہیں لیا، اس کتاب سے حلال کا سبق نہیں لیا، اس کتاب سے حرام کا سبق نہیں لیا، اللہ کے حکامات کو بجا لانے کا حکم نہیں لیا، اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع کیا ان کو انہوں نے اپنے سامنے رکھ کر ان چیزوں سے باز نہ آئے، قرآن سے غافل رہے۔ آج قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن رسماً وہ اپنے مردوں کو بخشوانے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے بس اسی حد تک قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، یا بہت زیادہ ہوا اپنی دکانوں میں فجر کے وقت جا کر جب خود جھاڑو لگا رہا ہے اور ادھر کیسٹ چل رہی ہے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یا موبائلوں میں اب ٹون کے اعتبار سے ہم نے ایک رسمی طور پر اس کو رکھ لیا ہے، وگرنہ اس کے آگے قرآن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق عمومی لحاظ سے نہیں ہے۔ تو یہ شخص، اس شخص کا حال بیان ہوا کہ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ نے اسے قرآن کی نعمت سے نوازا تھا لیکن قرآن سے بے توجہی برتی۔ آج اس کا حال یہ ہے کہ اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے اور مسلسل کچلا جاتا رہے گا۔ فرمایا اس کے بعد کہ جو لوگ ہیں وہ منظر کہ جو خون کی ندی میں ایک شخص ہے، دوسرا کنارے پر کھڑا ہے، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا، سودی کاروبار تھا، سودی لین دین تھا، سود پر اس کی معیشت تھی، اس کا کھانا بھی سود، اس کا پینا بھی سود، اس کا جسم کی نشو و نما بھی سود۔ مشربو حرام ملبسو حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذالک۔ یہ وہ شخص ہے کہ خون کی نہر میں غوطے کھا رہا ہے اور اس کے منہ میں پتھر دیے جا رہے ہیں،
آج سود کھانے والا سمجھتا ہے کہ میں بڑا نفع کما رہا ہوں، میں بڑی ناز و نعمت میں زندگی گزار رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ اپنے منہ کے اندر وہ پتھر لے رہا ہے، مٹی کھا رہا ہے، پتھر کھا رہا ہے، یہ سزا اسے دی جا رہی ہے۔ فرمایا اس کے آگے کا جو منظر آپ نے دیکھا مثل تنور کے، اس کے اندر مرد اور عورتیں ہیں، بے لباس ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے، العیاذ باللہ، یہ زناکار ہیں، دنیا میں بے حیائی کی زندگی، زناکاری کی زندگی گزارنے والے، آج ان کی یہ حالت ہے کہ تنور کے اندر جل رہے ہیں، شور و غوغا کر رہے ہیں، اور جہنم کی اس آگ کی لپٹوں میں اوپر جا رہے ہیں اور نیچے جا رہے ہیں۔ بس یہ منظر ہے ان کا۔ اس کے بعد کا آپ نے منظر دیکھا کہ ایک شخص بدصورت اور آگ سلگا رہا ہے، اس کے ارد گرد دوڑ رہا ہے۔ فرمایا یہ جہنم کا داروغہ مالک ہے۔ اس کے بعد آپ نے خوبصورت باغ دیکھا اور اس میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا اور اس کے ارد گرد بہت سارے بچے ہیں۔ فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے ارد گرد جو بچے ہیں سبیان ہیں، یہ مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جو بلوغت سے پہلے فوت ہو جانے والے ہیں۔ یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے بچپنے میں اپنے یہ ذخیرے آخرت کی طرف بھیج دیے ہیں، جن کے بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ ذخیرہ جنہوں نے آخرت کی طرف بھیجا ہے برقرار رکھے، اور یہ بہت بڑی بشارت اور سعادت ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق آگے یہ مسئلہ اختلافی ہے، میں صرف روایت ذکر کر رہا ہوں۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی کہ یہ بچے جو فطرت پر فوت ہوئے ہیں یہ وہ بچے ہیں، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جو کافروں کے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں ان کے متعلق کیا وہ بھی ساتھ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی ساتھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے جو مجھے لے گئے، وہ جو لوگ ہم نے دیکھے جنت عدن میں کہ جن کے آدھے جسم خوبصورت اور آدھے بدصورت، پھر اس نہر میں نہا کر کے واپس آتے ہیں تو ان کے پورے جسم خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اچھے عمل بھی کیے ہیں اور برے بھی کیے ہیں، اللہ رب العزت نے پھر اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث کو سنانے کا مقصد محض دلچسپی اور ایک افسانوی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس میں چند گناہوں کا ذکر ہے اور ان کی سزا کا ذکر ہے۔ وہ شخص جو سود کھاتا ہے اس کی سزا کا ذکر، وہ شخص جو زنا کرتا ہے اس کی سزا کا ذکر، وہ شخص جسے اللہ نے قرآن جیسی دولت سے نوازا پھر اتنا غافل ہو چکا ہے کہ قرآن کے اہم ترین حکم فرض سے بھی غافل ہے، اس کی سزا کا ذکر، ایسا شخص جو جھوٹ بکثرت بولتا ہے اس کی سزا کا ذکر۔ یہ سارے جرائم آج اس معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، بلا شک و شبہ پائے جاتے ہیں۔ آج بے شمار ذرائع ہیں جو زنا کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ ہمارے اخبار، ہمارے یہ جتنے بھی یعنی ذرائع ہیں، عمومی لحاظ سے آج کوئی بازار کوئی راستہ یا بازار سے لانے والی کوئی بھی چیز آپ اس پہ دیکھتے ہیں کہ بالکل بے لباس عورتیں ہیں اور انسان کو گناہ کی طرف مائل کرنے والی ہیں۔ بے شمار ایسے گناہ ہیں جو آج اس معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور کئی لوگ ہیں جو ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی کا خواب وہ جھوٹا نہیں، نبی کا خواب وہ سچا ہوتا ہے۔ یہ خواب پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں اپنے صحابہ کرام کو۔ یقیناً جو کچھ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے وہ سچ ہے، ہمارا اس پہ یقین ہے۔ جب یقین ہے ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے، پھر ان گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ عز و جل مجھے آپ کو اپنی توفیق، اپنی خاص رحمت سے، اپنی شفقت سے ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرمائے، نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔